never gave an Afghan even a friendly advice unless he asked for it. 20वीं صدی کے طالبان اور 21ویں صدی کے طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ آپ کو سکن کرتے ہیں پہاڑوں کے اندر اور تھکا کے مارتے ہیں. طالبان وہ طالبان نہیں ہیں جو پہلے دور میں آئے تھے. یہ طالبان بڑے سلجھے ہوئے طالبان ہیں. ایسی لینگویج استعمال کریں جس میں 2 قدم پیچھے ہٹنے کا بھی راستہ ہو. آپ نے دی ہوئی ہے ڈپلومیسی پکڑائی ہوئی ہے پیپل لائک شیخ رشید کو. اب وہ تو بیچارہ بھابڑا بازار کا لیول کا پولیٹیشین ہے. یہ لونڈا لاری کون ہے ایسی جو کہ اتنے ٹکلش ایشوز کے اوپر بیان دے رہے ہیں. افغانستان سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ افغانستان کو چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہا ہے. کیا یہ برین ڈرین ہے؟ اب وہاں ایک ڈرامہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے, اسی کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بینکر ہے, وہ وہاں سے نکل رہا ہے. اور وہ اس کو ویسٹرن پاور بھی شاباش کر رہی ہیں کہ اگر ان کا پڑھا لکھا طبقہ نکل جاتا ہے تو پیچھے تو پھر ان کا جنگجو قسم کا ایلیمنٹ رہ جاتا ہے. تو ریاست کو چلانے کے لیے تو پھر آپ کو ایک ایسا طبقہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ فارملی ایجوکیٹڈ ہو. تو وہ فارملی ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ سارا کا سارا بگرام ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ سارا اس خوشی میں بیٹھا ہوا. کوئی کسی کی منزل انگلینڈ ہے, کسی کی منزل اپنا جرمنی ہے, کسی کی منزل امریکہ ہے. تو وہ اس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بلاسٹ بھی ہو گیا وہاں, اور پھر بہت زیادہ کیجولٹیز بھی ہو گئی. 15 امریکن بھی مارے گئے اسی. اور وہاں سے امریکن نے بڑا سخت قسم کا بیان دیا, اس کا بدلہ لیں گے, ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے. اب یہ جب آنا شروع ہوئے اپنے طالبان, تو ان کے جو ہیں 34 صوبے ہیں, 34, اور 432 کے لگ بھگ ان کے اضلاع ہیں. جب طالبان نے کوئی 50% اضلاع پر قبضہ کر لیا بغیر کسی کنفرنٹیشن کے, جہاں بھی گئے تو انہوں نے جو گورنمنٹ ٹروپ سے انہوں نے اسلحہ پھینک دیا, تو وہ ایونچولی وہ کابل کے پاس آ گئے. عام طور پر جو انالیسز انٹرنیشنل ورلڈ کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ یہ کابل میں انٹر نہیں ہوں گے, کابل سے باہر ہی کوئی 30-35 میل باہر ہی کھڑے ہو جائیں گے, پھر نیگوشیٹ کریں گے امریکنز کے ساتھ, ویسٹرن پاور کے ساتھ, G7 کے ساتھ اسی. اور جو بھی نیگوسیشن میں چیزیں ڈیولپ ہوں گی اس بنیاد پر پھر وہ دے ول موو فارورڈ. لیکن ایک دن خبر آئی کہ وہ کابل کے قریب آئے ہیں, اور اسی رات خبر آئی کہ انہوں نے کابل فتح کر لیا ہے. اور وہ تو اپنا جو ان کا جو پیلس ہے اس میں بھی انٹر ہو گئے ہیں, اور وہ جس طرح بیٹھے ہوئے تھے چوکڑیاں مار کے پیلس کے صوفے پر, وہ بھی دنیا نے دیکھا. اور جب اس کو پتہ لگا اشرف غنی کو, اس نے جو دولت اس کے پاس کمائی کو گھر میں پڑی تھی, اس نے ٹرنک بھرے اور جہاز میں بیٹھا اور وہ تاجکستان نکل گیا. اور اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ UAE چلا گیا, اور UAE نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اس کو پناہ دے دی. 20th سینچری اور 21st سینچری کے طالبان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ 20ویں صدی کے طالبان اور 21ویں صدی کے طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو 21ویں صدی کے طالبان ہیں انہوں نے 20 سال دوحہ میں بیٹھ کر انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے, اور وہ ڈپلومیسی کی زبان بھی سمجھ گئے, ڈپلومیسی کے طور طریقے کو خوب انڈرسٹینڈ کرنے لگے. 20th سینچری کے جو طالبان تھے who took over the power in 1996 under the leadership of Mullah Omar, and they were ousted from the power in 2001. وہ they were not formally educated. وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے, اور ان کا کوئی بین الاقوامی دنیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن بھی نہیں تھا. یہ کابل تک ہی کنفائنڈ تھے. ایک تو ان کو لینگویج کا اسی بڑا گیپ تھا, ان کے پاس انگریزی بولنے والا کوئی اسپوکس مین نہیں تھا جو کہ بین الاقوامی دنیا کو ان کا پوائنٹ آف ویو ان کی زبان میں, ان کی جارگن میں, ان کی فریزولوجی میں دنیا کو سمجھا سکتا. تو اس لیے وہ جو تھے ان کے بڑے دقیانوسی خیالات تھے. اسی تھی انہوں نے خواتین کو باہر نکلنا بند کر دیا. چند ایک چیزیں ان میں بہت اچھی تھیں
ایک تو انہوں نے ڈرگ فری افغانستان بنا دیا، دوسرا انہوں نے کرائم فری اسی تھی، یعنی آپ اس زمانے میں آپ کسی دور دراز کے علاقے میں افغانستان میں گاڑی میں 5 لاکھ روپیہ چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی اس کا قریب نہیں پھٹکتا تھا. دیٹ واز دیئر لا اینڈ آرڈر. سی یہ مطلب جہاں ان کے کمزوریاں تھیں ان کے پلس پوائنٹ بھی تھے. دے ہیڈ ایکسلنٹ لا اینڈ آرڈر. لیکن وہ خواتین کے جو تھے حقوق کے زیادہ قائل نہیں تھے، وہ اپنا بڑے نیرو مائنڈڈ تھے. لیکن یہ جو طالبان ہے انہوں نے 20 سال جو دوحہ میں بیٹھ کر، دوحہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا اسی، تو قطر کی گورنمنٹ نے ان کو جگہ دے دی تو وہاں انہوں نے بڑا زبردست ہیڈ کوارٹر بنا دیا. وہاں کئی اسی اپنا اوپنلی آ کے ان کو انٹرنیشنل ورلڈ کے لوگ ملتے، کئی اپنا انکاگنیٹو چھپ کے آ کے ملتے، لیکن ان کے رابطے تمام بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ تھے. نیچرلی جب انہوں نے ان طاقتوں کے ساتھ اپنا باتیں کرنی شروع کی، بین الاقوامی سیاست کی، تو انہوں نے اس پیریڈ میں جو ہے لینگویج بھی سیکھ لی. دیکھ لیں آپ اب یہ جتنے بھی ہیں شاہین اور یہ سارے جو ہیں انگلش میں بات کر انگریزی سکتے میں ہیں. بات کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک انگریزی بول رہے ہیں بالکل. جی. تو اب انہوں نے سیکھ لیا ہے. تو یہ جو طالبان ہیں آئی ول کال دیم دے آر انلائٹنڈ طالبان. اسی وہ دقیانوسی تھے، یہ انلائٹنڈ طالبان ہیں، اور انلائٹنڈ ہونے کے ناطے دے ہیو کیپچرڈ دی امیجنیشن آف دی انٹرنیشنل ورلڈ اینڈ سلولی یہ پوری دنیا میں کو اپنے ساتھ قائل کر لیں گے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا کہا؟ وار از اوور. نمبر 1، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اسی ہم امن کے شہدائی ہیں، خواتین کو ان کا مقام دیا جائے گا، اور جب تک وہ انوائرمنٹ نہیں بن جاتی کہ خواتین ایک اچھے طریقے سے وہاں کام کر سکیں، ہم ان کو ایک تنہائی ان کے گھر بیٹھے دیں گے. اور جیسے ہی وہ حالات ٹھیک ہو گئے وی ول سمن دیم ٹو دیئر جابس. کہا کہ ہم اپنا کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جو لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے جابس پر آ جائیں. احمد مسعود پنجشیر ویلی کا وہ سردار ہے، اس نے اپنا تھوڑی سی کنفرنٹیشن شو کی، لیکن طالبان نے بڑا خوبصورت طریقے سے پنجشیر ویلی کا گھیراؤ کر لیا، لیکن دے ڈیڈ ناٹ انٹر انٹو دی ویلی. اور اس کو میسج بھیجا کہ تم نوجوان آدمی ہو اسی، لیٹس انٹر انٹو اے ڈائلاگ. اسی کیونکہ سیاست میں ڈائلاگ ہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ الجھے ہوئے معاملات سالو ہو جاتے ہیں. اور وہ سنا ہے کہ ان کا ڈائلاگ جو سکسیسفل ہو گیا ہے، تو وہ ان کے ناردرن الائنس کے جو ہیں بندے، ان کے 1-2 بندے وہ کابینہ میں لے رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں جو پہلے دور میں آئے تھے. یہ طالبان بڑے سلجھے ہوئے طالبان ہیں، اور یہ ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں. یہ دیکھیں یہ رشین لیڈرشپ کو مل کے آ چکے ہوئے ہیں، یہ امریکن لیڈرشپ کو مل کے جو ہے، چائنا نے ان کو اسپیشلی ان کے وزیر خارجہ نے بلایا، ان کے 9 آدمی، اور بڑا ان کو VIP ٹریٹمنٹ دیا. سو وہ ان کی دنیا میں بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جی یہ جو افغانستان ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اس کی اہمیت ہے کنیکٹیوٹی. جب تک افغانستان پیسفل نہیں ہوتا تو جو 6-7 مسلمان ریپبلک ہیں جہاں گیس بھی ہے، آئل ہے، اس کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی. اور پھر ان کا جو مال وال جو آنا ہے سی پیک کے ذریعے اسی، اور اس نے پہنچنا ہے گوادر، وہ ڈسٹرب افغانستان سے نہیں ہو سکتا. تو اس وقت جو پیسفل افغانستان ہے وہ ہماری بھی خواہش ہے، پاکستان بہت بڑی خواہش ہے ہماری، وہ افغانیوں کی بھی خواہش ہے، وہ چائنیز کی بھی خواہش ہے، وہ رشین کی بھی خواہش ہے، وہ امریکن کی بھی خواہش ہے. ان کی جو منرلز ہیں اسی، وہ بلینز آف ڈالر کی ان کے پاس گولڈ ہے، ان کے پاس آئرن ہے، ان کے پاس تانبا ہے اسی. تو دے آر ویل آف. میرے ذہن میں جو پہلا بیچ جو ہے جو کہ ان کو اپنا ریکگنائز کرے گا وہ ہے پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی، اور کچھ جو سینٹرل ایشیا کنٹری کے ملک ہیں جو کہ جن کی باؤنڈریز افغانستان، یہ لوگ پہلے بیچ میں جائیں گے جو ریکگنائز کریں گے. وہ
اگلے 10 دن میں ہوتا ہے، 15 دن میں ہوتا ہے، 2 مہینے میں، لیکن دیٹ ول بی فرسٹ بیچ، کیونکہ یہ ساروں کو امن جو ہے وہ بہت ان کو عزیز ہے، ان کی اپنے ملکوں کی ترقی کے لیے. دیکھنا کہ اس وقت اسی ٹریلینز آف ڈالر کی ایک جو ہے پائپ لائن کا اس کی اسٹڈی ہو چکی ہوئی ہے، اس کو ٹاپی کہتے ہیں اسی. تو وہ اپنا ترکمانستان سے چلنا ہے، تو ٹی فار ترکمانستان، اے فار افغانستان، پی فار پاکستان اور آئی فار انڈیا، اور وہ انڈیا تک جانی ہے. اس سے ٹریلینز آف ڈالر کا سودے ہونے، گیس آنی ہے، وہ آنی ہے، یہ ساری چیزیں رکی پڑی ہیں بیکاز آف لیک آف کنیکٹیوٹی، لیک آف پیس ان افغانستان. طالبان کا جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے دوحہ میں، ابھی وہ ڈسکشن چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے افغانستان میں ٹیک اوور کر دیا، تو کیا وہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پھر کینسل ہو گیا ہے یا یہ وائلیشن نہیں ہے اس ایگریمنٹ کی؟ میرا نہیں خیال کہ اس کی اتنی اسٹرینجنٹ اور اتنی ٹائٹ قسم کی انٹرپریٹیشن ہوگی، کیونکہ امریکنس کو بھی جو ہے اب وہاں زیادہ دیر رہنا ان کو سوٹ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنا اپنا بائیڈن نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا، جب اس کو بہت تنقید ہوئی، اور خاص طور بش اس کا جو مخالف ہے، اس نے کہا اس نے امریکہ کو بھیج دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں اسی یہ ایک بڑا اپروپریٹ ٹائم تھا اسی، اور بڑا عزت کے ساتھ ہم وہاں سے اپنے آپ کو پیک اپ کرنے آگے ہیں، اور ہمارا وہاں کوئی افغانستان کو فتح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہمارا تو صرف ارادہ یہ تھا کہ وہاں اسامہ بن لادن اسی، جو کہ اس سارے کے سارے منصوبہ بندی کا جو تھا لیڈر، اس کو گرفتار کرنا اور اس کو پکڑنا، وہ ہمارا مقصد تھا، اور وہ جو ہم نے اچیو کر لیا. تو مطلب وہ اپنی پبلک کو بھی خوش کر رہا تھا کہ ہم کو وہاں ہار کے نہیں آئے، ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا. اور مقصد کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو اسی زندہ یا مردہ پکڑنا تھی، وہ ہم نے کامیاب ہو گئے. باقی وہاں ہم کوئی نظام دینے یا یہ کرنے یا فوج اسی، کیونکہ اس کو بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ تم نے 1.8 ٹریلین ڈالر لگا دیے اور 3 لاکھ فوج کٹھی کر دی، ایئر فورس کٹھی، وہ تو کہیں لڑی ہی نہیں ہے اسی. تو واٹ کائنڈ آف انویسٹمنٹ یو ہیو میڈ اوور لاسٹ 20 ایئرس. سو وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی اپالوجیٹک ہے اسی پریزیڈنٹ آف امریکہ کی، جس کو کہتے ہیں اپنی جان چھڑانے والی اسی. اس کو سوال بھی جرنلسٹ نے کیا تو وہ اسی اپنا راستم چھوڑ کے چلا گیا اسی تھی. اس نے کہا جو بھی میں نے کیا ہے یہ حالات کے مطابق این صحیح ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رشیا کی طرح امریکہ کو بھی بہت بری شکست ہوئی ہے، لیکن دوسرا موقف یہ بھی آتا ہے کہ جو امریکہ افغانستان میں آیا اس نے اپنی بدمعاشی کی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا، اور یہ جو امریکہ ہے اس کے لیے 1.8 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ تو ایک معمولی سی رقم ہے، وہ تو نیٹو کنٹری سے دوبارہ لے لیں گے. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قوموں کی جو عظمت اور ان کی جو ایک پوزیشن ہوتی ہے وہ پیسے سے کور نہیں ہوتی ہے. پیسہ ٹھیک ہے، پیسہ تو وہ خود بھی کریٹ کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ان کی ڈیفیٹ ہے اسی. اگر ان کو کوئی کہیں سے کوئی راستہ نظر آتا کوئی کامیابی کا تو وہ شاید اس کو بالکل اڈاپٹ کرتے. بٹ 20 سال وہاں دھکے کھانے کے بعد اسی وہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑ گیا. ایک بہت بڑا برٹش اسی پولیٹیشین گزرا، اس کا نام تھا سر جان لارنس. ہی واز دی فرسٹ لیفٹنٹ گورنر آف پنجاب جب انہوں نے سکھوں سے پنجاب لے لیا. تو وہ ہی واز ویری کلوز فرینڈ آف امیر دوست محمد ہو واز دی امیر آف افغانستان. تو اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ سر جان لارنس جو ہے وہ اپنا افغانستان کو اور وہاں کے ایشوز کو اور وہاں کی پرسنالٹی کو ہی نوز لائک اے پام آف ہز ہینڈ اسی. ہی واز سو ویل ریڈ اسی. یہ جو لارنس کالج ہے اپنا مری میں، یہ بھی اسی کے نام پر ہے. لاہور میں جو جس کو اب باغ جناح کہتے ہیں، پہلے لارنس، اس کا نام تھا لارنس گارڈن.
لارنس روڈ بھی ہے لاہور میں، تو یہ ساری اس کے نام پر ہیں. ایونچولی ہی بگیم دی وائس. اس نے ایک بہت بڑے کام کی بات کہی. اس نے کہا نیور گیو این افغان ایون اے فرینڈلی ایڈوائس انلیس ہی آسک فار اٹ، ادروائز ہی ول ٹیک اٹ ایز اے انٹرفیئرنس ان ہز انٹرنل میٹر. کہ اگر اس کے بغیر کہے ہوئے اگر آپ اس کو ایک دوستانہ ایڈوائس بھی دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے اندرونی میرے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. دے آر ویری سینسٹیو دیز میٹر. ہم نے تو بہت مداخلت کی اسی ہماری ایجنسیوں نے. دوسری اس نے کہا کہ دے ہیو اے ٹرمینڈس کیپیسٹی آف ٹرننگ ریٹریٹ انٹو اے راؤٹ. ریٹریٹ کو یہ کنورٹ کر دیتے ہیں راؤٹ میں، بھگدڑ میں کر دیتے ہیں. تیسرا اس نے کہا کہ یہ آپ کو سکن کرتے ہیں پہاڑوں کے اندر اور تھکا کے مارتے ہیں. امریکنز کو شاید ان ساری چیزوں کا علم تھا، ان کی وہ اسٹریٹجی اور وہ ٹینڈنسی اور ان کا وہ طریقہ کار جنگ لڑنے کا، اس سے میرا خیال ہے 20 سال میں وہ خاصے واقف ہو چکے تھے. اس سے پہلے کہ وہ سارے کے سارے مارے جاتے ان کو وہ گھیر کے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں رزلٹ تو آ نہیں رہا، تو وائل گوئنگ از گڈ لیٹس لیو اٹ گریسفلی. تو گریسفلی وہ اپنے نکل گئے. تو آئی تھنک اٹس اے ڈیفیٹ. مشرف دور میں پاکستانی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ اب عمران خان صاحب کا جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو موقف ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا طور طریقہ ہوتا ہے. اس میں بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ڈپلومیسی کی زبان میں جو کاما اینڈ فل سٹاپ ہے نا، وہ بھی جو اپوزٹ آپ کا جو فارن آفس ہے وہ اس کی جو چھان پھٹک کرتا ہے، ڈائسیکٹ کرتا ہے، پوسٹ مارٹم کرتا ہے آپ کے اسٹیٹمنٹ کا، تو بڑے ڈیپتھ میں جاتے ہیں ساری چیزوں کو. آدمی کو بڑا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں. چیز یہ ہے کہ مشرف کا جو تھا جو جنرل کولن پاور نے کہا کہ آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس، تو اس نے کہا وی آر ود یو. تو وہ بھی ایک جلد بازی میں تھا. اگر کوئی پارلیمنٹ ہوتی تو ہی ووڈ ہیو سیڈ کہ جنرل دیز آر ویری ٹکلش میٹرز اینڈ ریکوائرز دی سپورٹ آف دی نیشن اینڈ آئی ہیو ریکارڈیڈ یور ریکویسٹ بٹ آئی ول پٹ اپ دس میٹر بفور دی پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ انفارم یو. تو وہ ریگل آؤٹ کر جاتا. لیکن پارلیمنٹ نہیں تھی تو آپ کو کہنا پڑ گیا کہ جی وی آر ود یو. اب یہاں بھی ایبسلیوٹلی ناٹ یہ بھی کہنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ بھائی بات یہ کہ آپ ڈپلومیسی میں اس قسم کی زبان تھوڑی استعمال کرتے ہیں. بھائی آپ کو ایک جرنلسٹ نے سوال پوچھا تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کو کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کہیں کہ دس از اے میٹر وچ ول ہیو اے لاٹ آف repercussion on our foreign policy and we have a parliament. I have recorded your point of view. I'll place it before the parliament and parliament will debate and اس debate میں جو بھی فیصلہ ہوگا that will be the decision of the people of Pakistan. ڈپلومیسی جیسے میں نے کہا اس کی زبان بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. one has to be very very watchful. اب کل کو پریشر بلٹ اپ ہو جائے امریکہ کا تو پھر آپ کو کچھ اور کہہ دیں، جو جیسے کئی باتوں میں آپ یو ٹرن مار چکے ہوئے ہیں تو وہ وہاں یہاں بھی یو ٹرن ٹھوک دیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایسی لینگویج استعمال کریں جس میں 2 قدم پیچھے ہٹنے کا بھی راستہ ہو. one step forward 2 step backward, that's the diplomacy. اب آپ نے دی ہوئی ہے ڈپلومیسی پکڑائی ہوئی ہے پیپل لائک شیخ رشید کو. اب وہ تو بیچارہ بھاوڑا بازار کا لیول کا پولیٹیشین ہے، وہ ابھی بھی مینٹلی بھاوڑا بازار پہ ہی کھڑا ہوا ہے اور وہ بسنتی کے ڈھابے پہ کو کھڑا ہوا ہے. اب اس کو کیا پتہ ڈپلومیسی کیا چیز ہے. ہی ڈزنٹ نو. اس کی وہ لینگویج نہیں ہے، اس کی وہ باڈی لینگویج نہیں ہے، اس کا وہ اسٹائل نہیں ہے. تو میں نے تو بہت سارے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ اسٹرکٹلی ٹیل ایوری باڈی
کہ سوائے وہ خارجہ امور کے جو ہمارا فارن آفس کا اسپوکس مین ہے یا فارن سیکرٹری یا فارن منسٹر، ان کے علاوہ یا پرائم منسٹر، جو ان کے علاوہ کوئی جو ہے خارجہ امور پہ بات نہ کرے، کیونکہ دیز آر ویری ڈیلیکیٹ میٹر. آپ ایک دفعہ کہہ دیں تو آپ کے لیے پیچھے ہٹنا، ریٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب وہاں کہیں وہ اپنا زلفی بخاری بیان دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یار یہ ہوا دے سیدھی، یہ لونڈا لاری کون ہے سیدھی جو کہ اتنے ٹکلش ایشوز کے اوپر بیان دے رہے ہیں. سو دیئرفور دونوں بیانوں میں جو ہے اجلت کی گئی، دونوں بیانوں میں اجلت کی گئی. اگر دونوں بیانوں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا اور ٹھہراؤ سے آپ پوری ذمہ داری ڈال دیتے پارلیمنٹ کے اوپر، تو آپ بڑے خوبصورتی سے ریگل آؤٹ کر سکتے تھے. پاکستانی گورنمنٹ کی افغان مہاجرین کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ وہاں سول وار ہو جاتی ہے تو پاکستان گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟